منگول کیسی زندگی بسر کرتے تھے؟ تو چلیے یہی سب جانتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ منگول کبھی بھی مستقل طور پر کہیں آباد نہیں ہوتے تھے۔ وہ پہلے سے تیار شدہ بڑے خیمے نما گھروں میں رہتے جنہیں یورٹس کہا جاتا تھا۔ وہ انہیں خانہ بدوشی اور جنگی حملوں کے دوران اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ خیمے آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ فیلٹ سے بنائے جاتے ہیں جسے لکڑی کے ایک فریم پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ فیلٹ ایک طرح کا کپڑا ہے جو مختلف قسم کے ریشوں، عموماً نباتاتی ریشوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ منگول گھاس کے میدانوں یا پہاڑی وادیوں میں خانہ بدوشی کے دوران اپنے مویشیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان خیموں کو بے حد تیزی سے کھول کر اپنے گھوڑوں پر لاد لیا کرتے تھے۔ منگول سلطنت بحیرہ جاپان سے بحیرہ کیسپیئن تک تمام وسطی ایشیا میں اور روس کے بیشتر علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھوڑوں کی پشت پر سوار منگول اچانک حملہ کرتے اور قتل و غارت کرتے ہوئے مخالف فوج میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ منگول بے حد ظالم تھے۔ اپنے جارحانہ حملوں کے باعث وہ شہروں کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ مزاحمت کرنے والوں سے وہ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کرتے اور بعض اوقات پوری آبادی کو قتل کرنے کے بعد شہر کو جلا دیا کرتے تھے۔ اکثر شہروں کے لوگ قتل و غارت سے بچنے کے لیے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ ایشیا اور مشرقی وسط میں ہر طرف منگولوں کے اچانک بے حد خوفناک وحشی حملوں کی دہشت پھیل چکی تھی۔ چنگیز خان وہ مشہور منگول تھا جس نے اپنے بکھرے ہوئے قبائل کو متحد کر کے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کی فتوحات کے نتیجے میں تقریباً تمام ایشیا منگولوں کے زیر نگین آ گیا اور یورپ کو ان کے ہاتھوں تباہی کا خدشہ رہنے لگا۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان کے انتقال تک منگول سلطنت اتنی پھیل چکی تھی کہ اس کا انتظام سنبھالنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلطنت کئی حصوں میں منقسم ہو گئی۔ چلیے تو فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ذیشان فراز ملے گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔